آج 14 اگست 2025 بروز جمعرات کا دن ہے۔ آج سے 78 سال پہلے بھی 14 اگست 1947 کا دن گزرا تھا۔ اس دن میں اور آج کے دن میں بہت بڑا فرق ہے۔ آئیے اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ آج ایک مسلمان، پاکستان کا رہنے والا ہر انسان، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، جتنی اقلیتیں یہاں پر رہتی ہیں، جس مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، وہ سارے آج کے دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ گانے باجے، ڈھول ڈھمک، بعض نوجوان طبقہ موٹر سائیکل پر چھنیاں لگا کے، سلنسر اتار کے، جس طرح جو خوشی کا اظہار کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اسی خوشی کے موقع پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی خوشیاں غم میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہم تو آج 14 اگست 2025 روز جمعرات کو خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کیا۔ اور اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جب 14 اگست 1947 کو یہ ملک بن رہا تھا، یہ زمین کا خطہ ہمارے وجود میں آ رہا تھا، تو اس وقت ترکھم بارڈر سے لے کے کراچی کے ساحل تک، پشاور سے لے کے بنگلہ دیش تک ایک ہی آواز تھی، ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، اس ملک کے اندر رشوت بھی چل رہی ہے، چوری بھی، ڈکیٹی بھی، زنا بھی، سود بھی، بہت ساری برائیاں اس ملک میں پائی جاتی ہیں۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ چوری ہو، ڈکیٹی ہو، قتل و غارت گری ہو، ایک مسلمان کو عدل انصاف کا فیصلہ نہ ملتا؟ یہ ملک تو اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ عبادت کی جائے، اور یہاں کے اندر اس ملک میں نہ جھوٹ ہو، نہ چوری ہو، نہ رشوت ہو، نہ سود خوری ہو، کیونکہ کلمے کا مقصد یہ ہے۔ اور آج اگر غیر مسلم، آج اگر انگریز کو تکلیف ہے، وہ اس بات سے نہیں ہے کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دیگر دین کے کام سے انجام دیتے ہیں، اس سے کوئی سروکا ہو۔ تلاوت تو یورپ کے علاقوں میں ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، عرب کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ان کو تکلیف اور مسئلہ اس بات سے ہے کہ جو اس ملک کی عدالتیں ہیں، وہاں پر کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ ہو۔ ملک تو کلمے کی بنیاد بن گیا، لیکن اگر محمد رسول اللہ جو کلمے کا جو سجد ہے، اس کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہونے لگ گئے، تو پھر تو کام خراب ہے۔ اس بات سے تکلیف ہے۔ آئیے آج 14 اگست 2025 کا دن ہے، ہم یہ عہد کریں کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو 14 اگست 1947 کو جب یہ ہمارے وجود میں آیا، بہت قربانیاں دیں۔ 22,000 وہاں شہید ہوئے، 10,000 عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی۔ اس ملک کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک ذرے کے اندر مسلمان کا، علماء کا خون ہے، ان کا خون لگا۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں رونا آتا ہے۔ آج ہم تو خوشی منا رہے ہیں، لیکن جو آج سے 80-90 سال کے پرانے بزرگ جو ہمارے گھروں میں اگر اتفاق سے موجود ہیں، تو وہ اتنی خوشی نہیں مناتے، وہ بیٹھ کے روتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کیسے ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ایک ماں اور ایک بیٹی آ رہی، دیکھا کہ انگریز پیچھے سے آ رہا ہے، ہندو آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو ماں نے بیٹے سے کہا بیٹی کلمہ پڑھو اور کنویں میں چھلانگ لگا دو، دریا میں چھلانگ لگا دو۔ انہوں نے تو اس طرح یہ ملک حاصل کیا، لیکن ہم اس ملک کی قدر نہیں کرتے۔
اس ملک کی قدر کیا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آزادی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ ہمیں اللہ نے یہ ملک دیا، ہم تلاوت کریں، قرآن پڑھیں۔ قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو شکر ادا کریں، غم کا موقع ہو تو صبر کریں۔ تو ہم نے اس قرآن پہ عمل کیا، جو ملک کلمے کی بنا پہ بنا، اس کو کلمے کے قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں۔ اس کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے